ہوس پرست پارٹ 2۔ سانس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں لبنہ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ لبنہ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی ہی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ لبنہ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اسے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گھردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ لبنہ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ لبنہ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کی حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کو دعائیں کرتے ہوئے چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ لبنہ کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے مانچ ہونے کے طعنوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور اس نے سے اسپیشلائزیشن کے علاوہ آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا مگر لبنہ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تھا وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاید یہ سب کچھ دیکھتا مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کے خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے لبنہ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا MPhil بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ فن و عقل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماج کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی دونوں فن و عقل شفٹ ہوئے لبنہ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کی درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں سے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔
لبنہ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جد و جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی صحیح کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔